نبوت کے بعد جو آپ کا پہلا تعارف کیے جاتے ہیں، پہلا تعارف مہمان نوازی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کو نبوت نہیں ملی، اس کے پہلے ہی آپ مہمان نواز تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پریشانی کی عالم میں گھبراتی ہوئے اپنے اہل کے پاس، اہلیہ یعنی خدیجہ کے پاس پہنچے۔ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگا رہا ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یعنی تسلی دیتی ہوئے کہا، اے میرے سر کے تاج، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ انک لا تصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتی ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے میرے سر کے تاج، کلا ہرگز نہیں، یعنی آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا و ذلیل نہیں کرے۔ کیوں؟ واللہ انک لا تصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرو۔ رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں بالکل نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم تھوڑی باتوں میں رشتے ناطے توڑنے میں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے جوڑا کیا کرتے تھے؟ وتصدق الحدیث، اور سچی بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کہتے ہیں، آیا آج میرے سر کے تاج، آپ تو سچ بولتے ہیں ہمیشہ۔ وتحمل الکلہ، دوسروں کو بوجھ برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو بوجھ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا تکسب المعدوم، اور کمزوروں کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اے اللہ کے رسول، اے میرے سر کے آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے اس سے پہلے ہی۔ دیکھیے، اس سے پتہ چلی انسانی اخلاق میں سے ایک بہترین وصف ہے، بہترین خلق ہے کہ مہمان نوازی کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ اس آیت، اس حدیث سے پتہ چلا ایمان والوں کا ہی یہ کام ہے کہ وہ مہمان نواز ہے، ایمان والوں کا کام ہے۔ جو مہمان نوازی، مہمان کی تکریم اور عزت نہیں کرتے، گویا ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ سوچے میرے بھائیوں، یہ صرف ثواب کا ہی کام نہیں ہے بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں سوچے اور کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو مہمان نوازی نہ کرے، لا یضیف، جو مہمان نوازی نہ کرے اس شخص کے اندر جو ہے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو، تمہارے اوپر تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، ان کا حق دو۔ حدیث سمرہ بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی عزت اور ضیافت کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو مہمان کا گھر میں آنا خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے، جو شخص بھی آپ کے پاس آتا ہے، کہیں سے بھی آتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کے ساتھ روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی خود بذات خود اس کی خاطرداری فرمایا کرتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر یہ کھلایا کرتے تھے۔ صحابہ کا کیا عالم ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتے تھے لیکن مہمان کی خدمت کیا کہیے۔ میں ایک حدیث کی طرح آپ کو لے کے چلتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، کئی روزوں سے کھانا نہیں کھایا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے گھر میں بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، اپنے بیویوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ واپس آیا، وہاں سے آواز آئی، آپ کے گھرانے سے آواز آئی، آج نبی کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کے درمیان اعلان کیا اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کوئی ہے جو آج رات میری اس مہمان کی مہمان نوازی کر لے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ابو طلحہ ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کے اپنے گھر لے کر جاتا ہوں۔ گھر لے کر گئے اور اپنی بیوی سلیم سے کہتا ہے اے میری بیوی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لاؤ کھانا لاؤ اسے کھلاؤ۔ بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم گھر میں بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو اور جو کچھ بھی ہے لے کر آؤ، اور ایسا کرو جب مہمان اور میں بیٹھ جاؤ کھانا سامنے آ جائے تم چراغ کو کھل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ میں انہیں ہاتھ چلاتا رہوں اور مہمان کھانا کھا لے گا اور آج رات ہم دونوں بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ ام سلیم اپنی شوہر کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا، کھانا کھا لیا مہمان۔ اور جب صبح ہوئی حضرت طلحہ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں فلاں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کی بنا پر اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔